بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ عثمانی صاحب، بہت شکریہ. یہ بک کلب میرا ون آف میری فیوریٹ پروگرامس جس کو میں بہت شوق سے کرتی ہوں. کتاب پڑھنا ہابی تو ہے ہی، لیکن ضرورت بھی ہے اس وقت بہت زیادہ، اور اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ضروری ہے، ہماری نیو جنریشن کے لیے، کیونکہ ریڈنگ ہیبٹ ایسی ختم ہوتی جا رہی ہے گریجولی. اسٹوڈنٹس زیادہ شارٹ کٹ اور کاپی پیسٹ میں زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. ریڈنگ بیسکلی کانشیسلی تو شاید آپ کو سمجھ آ ہی جائے کیا کچھ دے جاتی ہے، لیکن انکانشیسلی اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں جو آپ کو بیسکلی شارٹ ٹرم میں نہیں لانگ ٹرم میں اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا ٹریک ہے جو آپ کو لانگ رن میں بہت کچھ دے جاتا ہے. جو کتاب میں نے چوز کی تھی، جب میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا رومیلا تھاپر کو پڑھنا، بیسکلی آئی میٹ ہر، آئی اٹینڈڈ ون آف ہر لیکچرز ایٹ کیمبرج یونیورسٹی. اس میں شی واز ٹاکنگ اباؤٹ the concept of Dasa and Dasa Putra, about ancient India. So that was very attractive for me, because ہم لوگ کبھی بھی ساؤتھ ایشیا کی کنٹمپریری ہسٹری کو دیکھتے ہیں، بٹ ایز این انڈین سب کانٹیننٹ ہسٹری آف اینشنٹ انڈیا اور ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا کو بہت یہ کنٹمپریری ٹرمینالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں. انڈین سب کانٹیننٹ اس کو پہلے کہا جاتا تھا. ہم اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ پڑھایا جاتا ہے. ریسنٹلی آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دی پروفیسر ایمریٹس. ہی ٹولڈ می کہ بفور لائک آفٹر 1947 سے لے کے 80s تک ہے، ہم ہسٹری آف اینشنٹ انڈیا اور سویلائزیشن جو تھی ساری کی ساری پڑھائی جاتی تھی. اٹ واز پارٹ آف دا کورس. لیکن آفٹر دی ایرا آف اسلامائزیشن اینڈ ڈیکیڈ آف 80s یہ چیز ختم کر دی گئی ٹیکسٹ سے. تو اب اس وقت جو ہماری انفارمیشن ہے دیٹ از ویری لمیٹیڈ، اونلی اباؤٹ دی کرنٹ سینیریو اور کنٹمپریری پالیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی کرنٹ سینیریو اور دی کنٹمپریری پولیٹیکل پرسپیکٹو، دی ہسٹوریکل پرسپیکٹوز، تو اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ہسٹوریکل روٹس کو بھی ایکسپلور کریں، اس کو دیکھیں، اس کو جانیں، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی ابھی اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی اسکالر نہیں ہے جس کو اینشنٹ انڈیا یا ہسٹری آف انڈین سب کانٹیننٹ، اینشنٹ سویلائزیشن کے بارے میں کمانڈ حاصل ہو. وی لیک، اٹس اے لٹری گیپ کرنٹلی ان پاکستان، بیکاز موسٹلی جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ دی current perspective. Rumila Thapar is a very known historian. Her basic degree was in English literature. لیکن یہ کتاب it's not just a history. اس کتاب کو میں کبھی نہیں کہوں گی کہ کسی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھی گئی ہے. اٹس اے فلی لوڈیڈ بک. آپ اس میں آرکیولوجی آپ کو ملے گی، اس میں اسٹرکچر ملے گا، اس کے اندر لینگویج کی بات ہے، اس میں جغرافی کی بات ہے، اس میں although میں جب اس کو پڑھ رہی تھی it was very hard for me even to digest all the concepts together. sometimes یہ ہوتا ہے کچھ آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے، اپیل کرتا ہے، اور sometimes یہ کچھ چیز آپ کو اپیل نہیں کرتی، لیکن still اس کو it's very highly recommended for the scholars and the teachers, but for the students I really recommend if you go chapter wise کہ according to the interest کہ کون سا چیپٹر پڑھنا ہے in order to grasp maximum. تو اسٹارٹنگ اس کی جو کتاب ہے بیسکلی جو پہلا ہے چیپٹر، یہ کتاب بیسکلی کیم ان 1966 از ود دا ٹائٹل آف ہسٹری آف انڈیا. لیٹر ود دا نیو ایڈیشن اور مور اس میں انفارمیشن یعنی اس کو دوبارہ اس کو گیدر کیا گیا ہے، اور اس کا جو ایڈیشن ہے یہ ارلی انڈیا فرام دی اوریجنس ٹو AD 1300 کیم ان 2002.
ہندوتوا. ہندوتوا یہ کہتا ہے بیسکلی they talks about indigenization. وہ فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں we belong to India. Hinduism is the religion which sustained in India. اور سنسکرت ہماری لینگویج ہے, وہ اس کو پروٹیکٹیو یا سیکیور سینس میں لیتے ہیں. بٹ شی بیسکلی نیگیٹ, شی ہٹس دیئر روٹس. ہندوتوا کے جو روٹس ہیں, جو بی جے پی اس وقت اور جو کرنٹ تھیری ہے, اس کو یہ ہٹ کرتی ہے رومیلا تھاپڑ یہاں پہ. اور صرف یہ نہیں کہتی, وہ یہ کہتی ہے کہ بیسکلی انہوں نے صرف اپنے مطلب کے ٹیکسٹ اٹھا لیے ہیں اور جو باقی اس میں حصہ نہیں ہو جس میں ہم مسلم مونارکی بات کریں. سیکنڈلی وہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتی ہے کہ the initial hostility to Islam was doubtless aggravated by the European antagonism due to the historical reasons beginning with the Crusades. So basically what she is saying کہ جو جھگڑا intensify ہوا ہے between Hinduism and Islam, it was basically inherited by the European. جو Crusades اور Muslims کے درمیان جو جنگ تھی, اس کی وجہ سے اس کا جو ایفیکٹ ہوا ہے, اس کے بعد انٹینسیفیکیشن ہوئی ہے. ہم جو لٹریچر اب دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, اس کا زیادہ کا زیادہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کولونائزیشن کے بعد یا ڈیورنگ کولونائزیشن اس وقت بڑے فوکس کے ساتھ لکھا گیا ہے. کیونکہ اس وقت جو برٹش راج کے ایڈمنسٹریٹو یا مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے صرف سنسکرت نہیں سیکھی تھی, انہوں نے سنسکرت کے ساتھ پرشین, عربک اور ساری لینگویجز سیکھنے کے بعد اور کلوزلی مانیٹر کرنے کے بعد انفارمیشن کو ٹرانسفارم کیا تھا اکارڈنگ ٹو دیئر اون انٹرسٹ ان آرڈر ٹو سسٹین دیئر رول. سو اٹ واز اے کوائٹ کیلکولیٹڈ بیسکلی پالیسی جس کو آج تک انکانشیسلی ہم لے کے چل رہے ہیں. اینڈ it is very sad when I see کہ ایون ہمارا جو کانسٹیٹیوشن is mostly adopted from 1935 Act which was جنگ آزادی یا وار آف میوٹنی کے بعد کے پاس وہ نالج نہیں تھی, جس کی وجہ سے جو انفارمیشن ان کے پاس ملی ہے زیادہ آئی ہے, وہ بھی برہمن جو کہ اپر یا آپ کے لیے ریلیجس یا وہ ایلیٹ, پولیٹیکل ایلیٹ یا جن کے پاس پاور ہوتی تھی, جن کے پاس لینڈ ہوتی تھی, ان سے یہ ڈرائیو ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ابھی کاسٹ سسٹم ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا تھا کاسٹ سسٹم, اور کاسٹ سسٹم کے حوالے سے یہ بات اس میں کہی گئی ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ سپر سیڈ کرتی تھی ریلیجن کو, کہ کاسٹ یا ورنا جو ان کا کانسیپٹ تھا اس سے وہ بیسکلی ڈیوائڈ کرتے تھے لوگوں کو, لینگویج کے بیسس پہ کرتے تھے, آکوپیشن کے بیسس پہ کرتے تھے, اسکل کے بیسس پہ کرتے تھے, کلر کے بیسس پہ بھی یہ کرتے تھے, یہ سارے کے سارے کرتے تھے. لیکن کاسٹ سسٹم جو تھا وہ سپر ریلیجن اس کے بعد آتا تھا. لیکن آفٹر دس پرسپیکٹو جس میں برہمنس کو اور سنسکرت کے حوالے سے انہوں نے جب انٹرپریٹیشن کی ہے, اس میں ریلیجن سپیریئر ہو گیا. ہندوتوا میں بھی یہی کچھ ہے کہ اس وقت ریلیجن سپیریئر ہے. تو یہاں رومیلا تھاپڑ کو جو پولیٹیکل نریٹو ہے, یہ جتنے بھی آپ کو اس کتاب ریویوز ملیں گے انٹرنیٹ پہ, دیٹ از بیسکلی اگینسٹ رومیلا تھاپڑ. یہاں تک کہ ریسنٹلی ان کا جو اینشینٹ انڈیا پہ جو انہوں نے ٹیکسٹ بک لکھا تھا یا ٹیکسٹ بک جو کتاب اسکول میں پڑھائی گئی تھی, اس کو بھی انہوں نے چینج کر دیا, بیکاز بہت سی چیزیں انہوں نے جو ہے اس کو ریلیٹ کیا. فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ بیسکلی میجر جو کلیش ہے ان کا ہندوتوا کے ساتھ کیا کیا ہے. پہلا جو ان کا کلیش ہے, ہندوتوا یہ کہتے ہیں کہ جو کرسچنس ہیں اور جو مسلمس ہیں دے آر انویڈر, دے آر آؤٹ سائڈر, اور ایک تھیوری آف ادرائزیشن, دے آر ادرس.
they are not indigenized to the Indian subcontinent. ٹھیک ہے. رومیلا تھاپڑ یہ کہتی ہے کہ جو برہمن ہے یا جو ہندو ہے ان کا اوریجن انڈو آرین ہے اور انڈو آرین کیم فرام سینٹرل ایشیا. سو what she is saying basically کہ یہ بھی انڈیجنائز نہیں ہے, جو برہمن ہے یا جو ہندو ہے یہ بھی انڈیجنائز نہیں ہے, اس لیے کیونکہ یہ اور اس کا وہ جو ہے نا انٹرسٹنگ, میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو اپنے یہی کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی انالیسس آپ کرتے ہیں, یو کین ناٹ بیس یور انالیسس آن اے سنگل فیکٹر اور کنٹریبیوٹر, یو ہیو ٹو ورک ان اے ملٹیپل پرسپیکٹو. ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ اوقات میں اثر کرتی ہیں, جو آپ کا آؤٹ کم ہوتا ہے کین ناٹ بی بیسڈ آن سنگل انالیسس. تو ون آف دی تھنگس وہ یہ بتا رہی ہے کہ ایک دو اور اس کا جو اس نے ایگزامپلس دی ہیں اور جو اس نے ساتھ کے ساتھ اس کو کلیریفائی کیا ہے, اور اس کی جو کلیریفیکیشن تھی بیسکلی شی سیڈ کہ جو سنسکرت ہے لینگویج ایز اے لینگویج, آپ کو پتہ ہے لینگویج از اگین ایک بہت لینگویج از اے ویری ڈومیننٹ فیکٹر ان پالیٹکس. تو لینگویج کے اندر جو سنسکرت کے روٹس ہیں وہ گریک سے ملتے ہیں. تو دس از واٹ شی ہیز پروون ان دس بک. اور دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ انڈو آرین کیم فرام سینٹرل ایشیا اور فرام دی ایرانین بارڈر, اور گریجولی for the sake of trade basically they came and settled there. So اس میں جو wars ہوئی ہیں تو اور which she was I exactly don't remember مہابھارتا تھی یا جو بھی ان کی وار تھی, اس کے اندر جو ہے جو لینگویج ہے جو انڈو آرین کی ہے وہ سپیریئر ہے انڈیجنائزڈ لینگویج, جس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ بتایا ہے آریا اینڈ داسا. داسا جو ہے وہ انفیریئر ہے, اور جو آریا جو باہر سے آئے ہیں ایز اے اسٹرانگسٹ ریس ہے, کلر وائز بھی بہتر ہے, کلر بھی ایک ڈفرینشیشن اس میں بتائیے, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, اور جو داسا ہے وہ انڈیجنائزڈ ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, اور جو آریا وہ باہر سے آئے ہیں جس کو انڈو آرین کہتے ہیں. تو یہ جو تھیوری ہے یہ سب سے زیادہ ہندوتوا کے روٹس کو ہٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ تو اسی بیس پہ بات کر رہے ہیں ہندوتوا کہ بیسکلی گریٹر انڈیا کی بات کرتے ہیں, اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, یونائٹڈ انڈیا, کہ بیسکلی ہم لوگ یہاں کے انڈیجنائزڈ اور ٹرو انہیریٹرز آف دی انڈین سب کانٹیننٹ ہیں. تو یہاں پہ جو یہ سب سے زیادہ ایشو آتا ہے کہ لینگویج, سیکنڈلی انڈو آرین ایز اے ریس, they were not indigenized to the subcontinent, Indian subcontinent. یہ چیز اس میں آتی ہے. کلر اور جو داسا کا جو کانسیپٹ ہے, جس میں دلت یہ کہتے ہیں کہ we are the true inheritors of this land, not this Brahman structure. اب یہ اس کو politics is something really intervene with the social structure of this society. یعنی میں جب بھی even I was teaching human rights, تو ایٹ دی اینڈ the author concluded کہ جی ہیومن رائٹس از آل اباؤٹ پالیٹکس. تو یہاں بھی being a student of politics and international studies, I believe کہ جو politicized aspect ہے, جو پاور کا aspect ہے, that makes اس سے ڈیسیجن, اس سے چیزیں چینج ہوتی ہیں, ایوالو تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دی موسٹ ان سروائول آف دا فٹسٹ کی بات کر رہی ہوں, کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے اکارڈنگلی چیزوں کو مولڈ کرتا ہے. دس واٹ وی کین سی ریسنٹلی ان انڈیا واٹ از ہیپننگ ناؤ ڈیز. So interestingly, I was talking to one of the emeritus professor today about, میں نے کہا سر یہ the text was changed of Romila Thapar during this BJP. So he said ہم نے بھی یہی کیا ہے, we did the same thing during Zia's regime in 1980s. ہم نے سارا وہ ایکسکلوڈ کر دیا, اینڈ دا کنسیپٹ آف اسلامائزیشن جو ہے اس میں ڈومینیٹ ہو گیا ہمارے سلیبس میں اور فیکٹرز میں. اب جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اوپر آتے ہیں, دے نو اباؤٹ دی کنٹمپریری سینیریو, لیکن ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان کا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وٹ انڈیجنائزیشن فار می اکارڈنگ ٹو مائی اون انڈرسٹینڈنگ یہ ویری کرتی ہے فرام فیس ٹو فیس. ٹھیک ہے, اٹس سم تھنگ ناٹ پرماننٹ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ویری کرتی ہے. اور ویری انٹرسٹنگلی ون آف دی aspect which I was again reading, which I can relate it here, was about the right to self determination. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, وہ people, the word was within commas, کہ who can ask for the right of self
ٹیریٹری تو ہوتی ہے, ایتھنک اور گروپس بھی ہوتے ہیں, کلچر بھی ہے, ریلیجن ہے, لیکن وہ لوگ جو خود ڈیمانڈ کرتے ہیں. So the people themselves can identify their rights. The same here, when I talk about indigenization, the people by themselves who wants to be identified to some particular thing, اس کو انڈیجنائزیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا. ادروائز the history of the Indian subcontinent is so colorful and mixed and diverse that you cannot exactly identify anything out of it. You need to really basically justify it rationally کہ basically what exactly آپ جو ہے کیا exactly کس سینیریو میں بات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. اس میں لیٹ می کم بیک ٹو دا بک. میں نے تھوڑا سا انٹروڈکٹری جو میرے ذہن میں تھا بٹ آئی گین آؤٹ آف دس بک آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. سو پرسیپشن آف دا پاسٹ ایز آئی سیڈ کہ بیسکلی دس ٹاکس اباؤٹ مور کنٹمپریری ایسپیکٹ. لینڈسکیپ اینڈ پیپل, لوگوں کی بات ہے یہاں پہ, جغرافی کی بات ہے, کلٹیویشن کی بات ہے, ایگریکلچر کی بات ہوتی ہے. اس کے کس طرح گروپس بنے ہیں اور کس طرح چیفس اسائن ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی کنگڈمس کس طرح اس میں انڈین سب کانٹیننٹ میں ایمرج ہوئی ہے, اور جو ایک ڈائیورسٹی کا ایسپیکٹ اس میں آتا ہے بیسکلی اٹ از ریئلی انڈیجنائزڈ. ڈائیورسٹی از ویری امپورٹنٹ. جو چھوٹی چھوٹی کنگڈمس بنی ہیں, جو ریلیجنس بنے ہیں, جو پرسیپشن ہے, جو ان کی کلچر ہے, جو لینگویجز یہاں پہ ہیں اس پورے ریجن کے اندر انڈین سب, دیٹ از بیسکلی justify the concept of diversity. اور جہاں پہ یہ ایسپیکٹ ڈائیورسٹی کا آ جاتا ہے وہاں پہ انڈیجنائزیشن تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے سم ٹائمس, کہ وہاں پہ پھر آپ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ کس چیز کو پک کریں اور کس چیز کو چھوڑ دیں. تو یہاں پہ جو پرسپیکٹیو ہے اور جو نالج ہے اتنا ڈائیورس, اتنا اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ واز ریئلی ڈیفیکلٹ. آئی واز تھنکنگ ان دا مارننگ کہ کون سی چیز چھوڑوں اور کس چیز پہ میں بات کروں, کون سی ایسی چیز امپورٹنٹ ہوگی جو زیادہ اٹریکٹیو ہوگی اسٹوڈنٹس کے لیے. پھر اسٹیٹس, سٹیز, جو یہ ہے گینگیٹک پلینس ہے جہاں پہ بیسکلی اگین سویلائزیشنز سویلائزیشنس کی جو بات ہوتی ہے, ریورس کے ساتھ جو سویلائزیشنز ہیں, جو ہماری سویلائزیشن ہے. انٹرسٹنگلی اس میں جو چیز, ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے, بیسکلی شی ٹاکس اباؤٹ دی سویلائزیشن آف دی ناردرن انڈیا. ناردرن انڈیا موسٹلی وہ پاکستان کا حصہ ہے اب اس وقت, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری سویلائزیشن یا پرانی جسے اس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تعلق ہی نہیں بنا سکے ہیں آج تک. ہم کنٹمپریری سینیریو کی بات کرتے ہیں اینڈ دس از ویری مینڈیٹری. ہم بات کرتے ہیں کہ nationalism basically seeks relation with the past or the history. You don't have any relation with the past or history of your land, so it is very difficult to justify the concept of nationalism. So what we are doing nowadays, that we are not relating to the past. اب موہنجو دارو ہو گیا, ہڑپا, مہر گڑھ کا تک یہاں پہ ذکر ہے, اس میں جو civilization اپنی ورتھ ہے. But the thing is that we need to accept the importance of this land, کہ اس پہ کیا کچھ ہو چکا ہے. اور انٹرسٹنگلی جو ارلی سویلائزیشنز ہیں, جو امپورٹنس ہے اس ایریے کی جس میں یہ پاکستان کا حصہ بنا ہے,
وہ نارتھرن انڈیا ہے. ارلی سویلائزیشنز یہاں پہ ہیں, ریورس یہاں پہ ہے, جو ایگریکلچر کا سیکٹر اسٹارٹ ہوا ہے جو گنگا یا پھر انڈس کے ساتھ ہوا وہ یہاں پہ موجود ہے. دکن کی جو ساؤتھ کی جو سویلائزیشن ہے یا تامل ناڈو کی جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. پہلے نارتھ سے جب آئے ہیں لوگ سیٹل ہوئے تو مطلب سینٹرل ایشیا پر تو وہ نارتھ کی طرف آئے. تو دس از دی اندر ایسپیکٹ اور کنکلوژن جو میں نے اس کتاب سے ڈرا کیا ہے کہ بیسکلی what we are doing, we ignoring a huge chunk of our history or past. How we are not building that relation with the land, with the history, with the past. ضروری نہیں ہے کہ interestingly I remember one of the scholars came to the center and he was talking. He said کہ Pakistan is not part of South Asia. مجھے بہت حیرانی ہوئی. میں نے کہا مسٹ ان کے پاس کوئی تو آرگیومنٹ ہوگا جسٹیفائی کرنے کے لیے. بھائی 1947 بہت دور نہیں ہے, 100 سال نہیں ہوئے, پارٹیشن تو ابھی ہوئی ہے نا, انڈیا سے الگ ہوئے, سپریشن پارٹیشن ہوئی ہے. تو اس سیٹ کہ اگر آپ گوادر پہ کھڑے ہو تو آپ کو عمان نظر آئے گا. دیٹس وائی وی آر ناٹ پارٹ آف ساؤتھ ایشیا, وی آر پارٹ آف مڈل ایسٹ. تو اسٹاپ لوکنگ ٹورڈس مڈل ایسٹ ایز اے پالیسی میٹر. ہم یہ لینڈ ساؤتھ ایشیا اس کا ہسٹری کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیں, اس کو ریلیٹ کریں ٹرو سینس میں. ایکسیپٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو پالیسی صحیح بنتی ہے. اگر ہم اپنے پاسٹ یا ہسٹری کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور ہم اس کو ایک لمیٹڈ فریم آف ورک میں ریلیجن کے اندر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو کبھی انڈیجنائزیشن کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ہمارے ہی ایولیوشن پروسیس کیا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بیسکلی اب اگر کھانا سعودی عربیہ از ویری سیکریٹ فار دا مسلمس, they were Muslims نہیں تھے وہاں شروع سے. So we need to understand this scenario for the rightful evolution process اور جس کو ہم ریلیٹ کر سکیں. یہ اتنا ضروری ہے آج کل کی پالیسی میکنگ میں کیونکہ اس کے اندر ڈیپتھ نہیں آتی. آپ شارٹ ٹرم ریئیکشنری پالیسی تو بنا سکتے ہیں لیکن پرویکٹیو اپروچ کبھی نہیں آئے گی وداؤٹ ان ڈیپتھ انالیسس آف دا پاسٹ. What else? Let me just take a look on the book. What else I can explain it to you. Emergence of Mauryan empires کی بات کرتے ہیں یہاں پہ, اور جو پولیٹیکل تھنکر انٹرسٹنگلی کہ جو چانکیہ کی پالیسی ہے, he is a political thinker اور he is the South Asian political thinker. اس کی جو کانسیپٹس ہیں وہ آج تک ویلڈ ہیں, اس کو ہم ایجوکیٹ یعنی اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں, بٹ اٹ از ناٹ ہی واز. ہم لوگ فورن یا ویسٹرن پولیٹیکل تھنکر کو لیتے ہیں, بٹ جو موسٹ ریلیونٹ ٹو انڈیا پاکستان چانکیہ ایز اے پولیٹیکل تھنکر ہم اس کو نہیں پڑھتے. تو یہ دس از اگین وہی ڈائلماز ہیں جو ہم انکلوڈ نہیں کر رہے, ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے اپنی اس ایجوکیشن پروسیس کے اندر. چانکیہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ بیسکلی جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو آپ کا نیبر ہوگا وہ آپ کا اینیمی ہوگا, اینڈ نیبرز نیبر از اے فرینڈ. سو اف یو لک ایٹ انڈیاز فارن پالیسی تو چاہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے ریلیشن, چاہے پاکستان کے ساتھ, چاہے سری لنکا کے ساتھ, وہ خراب ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے. So these are the policies which can be related. So we need to understand ان کا مائنڈ, ان کا اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے in order to for better interpretation and long term policy. مورین کا جو پرسپیکٹو ہے, although مورین لائک انڈین سویلائزیشن کی وہ بہت بڑی امپائر تھی اور ان کا کنٹرول تھا پورے موسٹ. اچھا, کبھی ہسٹری کے اندر کوئی ایسی پاور نہیں آئی ہے ایون انکلوڈنگ دا مغل جنہوں نے پورے انڈین سب کانٹیننٹ کو کنٹرول کیا. یا تو نارتھ تھا تو ساؤتھ نہیں تھا, ساؤتھ تھا تو نارتھ نہیں تھا, ایسٹ تھا تو ویسٹ نہیں تھا. اس طرح کے وہ ویری کرتا رہا ہے. اب مورین امپائر جس میں اشوکا کو بہت زیادہ اس کا ذکر ہوتا ہے, اس میں ساری ڈیٹیلز. اشوکا نیور سپورٹڈ دا کانسیپٹ آف ہندوازم, اس نے بدھزم کو زیادہ سپورٹ کیا ہے. سو دس از اس لیے اس کو ہندوتوا جو ہے نا دے ریفر ٹو اشوکا, دو اس کی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز بہت اچھی تھیں اور اس کو ہمیشہ ایز اے گولڈن ایرا سمجھا گیا ہے ہسٹری کے اندر. ٹریڈ, اچھا اس کے اندر اینشینٹ ہسٹری پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا
कि ट्रेड वॉज वन ऑफ द फैक्टर कि सिंस फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स टू डे कि जिसकी वजह से इन्वेजन हुई है ट्रेड रूट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. आज भी उसके बाद हम ग्रेड गेम की तो बात करते हैं, स्टूडेंट्स को पता होगा डेफिनेटली ग्रेड गेम. उसके बाद हम सी पैक की बात करते हैं. इंटरेस्टिंगली ड्यूरिंग माई विजिट टू गिलगित बल्तिस्तान जो आपका सी पैक का रोड है ना वो बिल्कुल पैरेलल चल रहा है आपके सिल्क रूट के साथ. सिल्क रूट आपका ख़त्म ही हो गया, बस एक लाइन सी नज़र आती है. सो दीज आर द सेम ट्रेड रूट्स. इसी ट्रेड रूट्स के लिए इवन द अरब इन्वेजन अकॉर्डिंग टू दिस बुक was to control these trade routes basically. So Arab invasions भी जो है ना वो ट्रेड जो उस वक्त था उसके हवाले से स्टार्ट हुई थी. अगेन जिसको हम जस्टिफाई करते हैं इन अदर नेम्स. ट्रेड वॉज वन ऑफ द फैक्टर. और दूसरा एग्रीकल्चर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर का फैक्टर और जिस तरह एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हुई है वो जस्ट रिलेटेड. Both these countries are based on agriculture. अभी तक ये चीज़ें हमारी बेसिस है हमारी इकोनॉमी की इस वक्त भी. Then she talks, she gradually बढ़ती है वो 300 AD से बनती है. स्ट्रक्चर्स की बात करती है, बुद्धिज़्म की बात करती है, जैनिज़्म की बात करती है. जैनिज़्म वॉज मोर कन्फाइंड टूवर्ड्स दी इकोनॉमिक जो कॉमर्स का तबका था उनके सपोर्ट करता था. बुद्धिज़्म की बात करती है, बेसिकली उनके अंदर सोशल सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था. उनके अंदर ये रिलीजन जाति वर्ना का उनका कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है ना बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट बढ़ा है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशिया. और इसको आप देख सकते हैं कि बुद्धिज़्म एग्जिस्ट करता है. लेकिन और जैनिज़्म भी. लेकिन जैनिज़्म भी इतना ज़्यादा नहीं, चूँकि ये सिर्फ एक मखसूस तबका था जिनका ताल्लुक कॉमर्स से था, उसको ये अप्रोच करते थे. बुद्धिज़्म के हवाले से ज़्यादा इसके अंदर डेटा इंफॉर्मेशन है. दूसरा इनकी चीज़ें, इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनके टेम्पल्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं. कुछ इनिशियली जिसमें बयान किए गए हैं उसमें जो कि स्टोन से उन्होंने काट के पत्थरों को काट के बनाए हैं और बाद में उनका वो आर्किटेक्चर वो डेवलप होता है. इवेंचुअली वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और उनको जितने थे इनके डिफरेंट, ज़रूरी नहीं उनका हिंदुज़्म या ब्राह्मणिज्म के साथ ही ताल्लुक़ हो. तो उन्होंने प्रेफर किया कि ताजमहल को हम सातवां अजूबा बना दे या एक आइकन फॉर इंडिया बना दे इंस्टेड ऑफ देयर ओन हिंदू टेम्पल. तो ये बेसिकली क्योंकि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है कि हर जो वहाँ पे टेम्पल था उसका ताल्लुक ब्राह्मणिज्म हिंदुज़्म से नहीं था. तो इट्स अ डाइवर्स हिस्ट्री, डाइवर्स आर्किटेक्ट्स. लैंड भी इसी तरह की है जिसमें हर किस्म की आपको चीज़ उतार चढ़ाव नज़र आएंगे. तो यहाँ पे इसकी खूबसूरती भी यही है और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वीकनेस भी यही है. अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटाइजेशन थियरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं ओवरलैपिंग इस वक्त बाकी चीज़ें भी मेरे जहन में जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली हम ये बात करते हैं कि इंडिया टॉक्स के उनका जो एक स्लोगन है इनक्रेडिबल इंडिया, एक डाइवर्सिटी है, एक कलरफुल रिचुअल्स हैं, नॉर्म्स हैं और एक सेकुलर फेडरेटिव लाइंस हैं. अगर इनको हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे, वैसे तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन एट द अदर एंड और एट द अदर एज यही इनकी वीकनेस है क्योंकि इसमें हर एथनिक ग्रुप जो है वो अपने लिए एक सेपरेट लैंड की भी डिमांड करता है और इस तरह इंडिया जो है वो बाल्कनाइजेशन की तरफ जाता है. सो इट इज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एट द सेम टाइम अकॉर्डिंग सिक्योरिटाइजेशन थियरी. सो कमिंग बैक टू द बुक, this book
ends at the politics of northern India and how the power struggle started. جو پاور اسٹرگل تھی وہ ناردرن انڈیا سے بیسکلی انڈیا میں داخل ہوئی ہے، اور یہ ہسٹری زیادہ تر مسلمان یعنی عربس کی بات نہیں کرتی، مسلم ریلیجن کی بات بھی نہیں کرتی، یہ زیادہ تر ہندوازم کی بات کر رہی ہے. اینڈ ہندوازم بیسکلی what she's saying that Hinduism is not Hindutva, that is something that Hindutva is a political ideology and Hinduism is a diversified religion which can be justified in different manners. So I hope that I have completed or said whatever in my mind. I will try کہ باقی جو چیزیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت وہ آپ کے جواب میں بتا دوں، جو آپ لوگوں کو کوئی سوال اگر ذہن میں آتا ہے. تو بیسکلی اس میں اینشینٹ انڈیا اٹ از ویری گڈ بک بٹ اٹ از ایٹ دا سیم ٹائم ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل ٹو انڈرسٹینڈ. So for the student, as I said earlier, please go for the chapter, selected chapter. Either किताब भी कम से कम 500 pages की है. It is very difficult to complete this book, but very interesting as well. जिनका interest इस किताब के अंदर है. کے اندر اس کو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو کیا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کے ٹچ بہت اچھے سے دیتے ہیں، اور وہ جو ایک تھاٹ پرووکنگ سے آپ کے جملے جو ہے نا وہ باقی میرے لیے ہو جائے تو پھر اسٹوڈنٹس کے لیے. جی اب کوشچن. تھینک یو سو مچ. میم آپ نے بات کی کہ اس پہ پاکستان میں کام اس طرح ایسے نہیں ہو رہا. مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا آپ کو سن کے کہ میرا بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے، مگر PhD میں آ کے ایم فل میں نے جو سینٹر میں آ کے چیزیں سیکھی اور جو میں آج کل سیکھ رہی ہوں ڈاکٹر خرم قادر صاحب سے، اور اس کتاب کا میرا ہر پرسپیکٹیو ان کے ساتھ میچ ہو رہا ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں جی تو کائنڈلی ہم سر ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نیکسٹ سیشن بھی انہیں کے ساتھ رکھوائیں ہمارا، کہ ہم اسی چیز کو دوبارہ سے کلیریفائی کریں، بہت زیادہ کلیریفائی کریں. وہ اتنے خوبصورت طریقے سے گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں، ایک سیشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ، تو میری ایک ایک چیز ریزمبل کر رہی تھی. مجھے وہاں پہ اتنا مزہ آ رہا تھا. اور پچھلی دفعہ ڈاکٹر شادیہ نے بات کی کہ ہمیں وسیب کا نہیں پتا، ہمیں اپنی سوسائٹی کا نہیں پتا. تو میں جیسے ہی سیٹرڈے کو ان کے ساتھ سیشن میں گئی تو سر بھی وہی بات کر رہے تھے، اوزاروں کی بات ہو رہی، پرندوں کی بات ہو رہی. تو وہاں پہ بھی میں اتنی خوش ہو رہی کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم الحمدللہ اتنا اچھا ملا ہے کہ ہمارے بہت سارے کویشچن جو ہیں ان کو آنسر کرنے والا ایٹ اے ٹائم نہیں تو اس ٹائم کے بعد وہ کویشچن ہمیں اسی ٹائم مل گئے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. میرے بہت سارے سوال ہیں میں نے لکھے ہیں جو میں سینٹر میں بھی بیٹھ کے آپ سے اس پہ ضرور بات کروں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. میم آپ نے بات کی کہ ہم اپنے پاس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جبکہ ہم اپنی تاریخ کو ریلیجن کی بنیاد پر ہی پیش کرتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیں، اپنے پاس کو ایکسیپٹ کر لیں، تو پھر جو ہمارا پولیٹیکل اسٹینڈ ہے یا پولیٹیکل پوزیشن ہے موجودہ وقت میں، تو اس کو ہم کس طرح پروو کریں گے؟ یا پھر آپ کے ورڈز کو میں مستعار لیتے ہوئے کہوں گا کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر ہمیں گوادر سے عمان کیسے نظر آئے؟ پالیٹکس کی نا ایک ڈیفینیشن میں نے پڑھی تھی. بیسکلی ہمارے لیے کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس از ٹو بیسکلی ریزالو دا کانفلکٹ آف دا ایشو. پالیٹکس کبھی ریزولوشن کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کرتی ہے. پالیٹکس از آلویز ٹو مینیج دا کانفلکٹ اور ٹو سروائیو ود ان دا کانفلکٹ. تو جو سیاسی باتیں ہیں یا پالیٹکس کا آئیڈیا یا حوالہ ہوتا ہے وہ اس کی ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور وہ ویری کرتا رہتا ہے. اس پہ آپ بیس کر کے کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن جو ہسٹری ہے، جو آپ کا پاسٹ ہے، اس سے آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے. وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، گراؤنڈڈ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ تعلق ختم نہیں کر سکتے. آپ جو بھی چاہیں، جس طرح بھی چاہیں، جتنے بھی حکمران آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ساتھ اپنا نریٹو لے کے آتے ہیں، اپنا بیانیہ لے کے آتے ہیں. وہ بیانیہ ان کے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. اب آپ کا ہمارے
जनरेशन का मसला ये है कि हम सोशल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको तो हम देख रहे हैं, किताब की तरफ हम जाते नहीं हैं, हिस्ट्री हम देखते नहीं हैं। हम बेसिकली, तो अभी मैंने शुरू में यही बात कही थी कि बेसिकली किताब पढ़ने से सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन अनकॉन्शियसली बहुत सी चीज़ें आप पिक करते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपके थॉट्स को जस्टिफाई करती है।